جميعا تنظروني كيف أستسقي لطفلي وأبوا يرحموني. اے حسین کے چاہنے والوں، اتنی صبح آپ یہاں پر کیوں جمع ہوئے؟ آخر کیا ماجرا ہے کہ آپ نے اپنے آرام کو ترک کر دیا؟ یہ سیاہ لباس میں یہاں پر آئے، کچھ بیویاں رات سے انتظار کر رہی ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے صبح جلوس میں جانا ہے۔ بس اتنا بتاتا ہوا چلو حسین کے چاہنے والوں، فاطمہ کا گھر اجڑ رہا ہے، یہ آواز کربلا ہے۔ خدایا کسی جلوس کو حقیر نہ سمجھنا، آپ سب تو یہاں پر آ گئے، لیکن جلوس کے پیچھے پیچھے ایک بی بی اپنے سر کے بالوں تک آواز دے رہی ہے، ہائے حسین، ہائے حسین۔ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آواز بلند ہے، اللہ ان پر رحمتوں کو نازل فرمائے۔ میں کیا دعا دوں، وہ شہزادی دعا دے رہی ہے، کہتی ہے پروردگار جو میرے حسین کو گریہ کرتا ہے اس کو آباد رکھنا، اس کی گودی کو سلامت رکھنا۔ یہ بی بی یہ گودی کی دعا کیوں دے رہی ہے؟ عجب نہیں جواب دے گی کہ کربلا میں میری گودی اجڑ گئی، میرا چمن ویران ہو گیا۔ یہ آپ کی محنت رائے گا نہیں جانے والی ہے، یہی آنسو خبر میں کام آئے گے۔ حسین کے چاہنے والوں، آخر نوجوانوں کو پتا ہونا چاہیے کہ آخر کیا ماجرا تھا کہ حسین نے مدینے کو چھوڑا۔ جب معاویہ وصل جہنم ہوا اور یزید ملعون تخت پر قابض ہوا، آتے ہی اس نے ولید جو گورنر تھا مدینے کا، ولید بن عتبہ بن ابو سفیان ملعون کے نام پر خط بھیجتا ہے کہ حسین سے بیعت کر۔ ادھر حسین مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ادھر نماز تمام ہوئی، ادھر ملعون کی جانب سے قاصد آیا یہ کہتے ہوئے کہ آپ کو طلب کیا گیا ہے، فلاں واصل جہنم ہو گیا۔ حسین کے چہرے کا رنگ بدل گیا، حسین اپنے گھر میں آئے، شہزادی زینب سے ماجرا بیان کیا۔ جیسے ہی زینب نے سنا، زینب زمین پر بیٹھ گئی۔ حسین نے کہا بہن میں جا کر آتا ہوں۔ یہ لفظ ہے روایت کے، زینب نے ایک مرتبہ اٹھ کر حسین کی باہوں پر باہوں کو ڈال کر کہا بھیا میں تنہا جانے نہیں دوں گی۔ حسین نے کہا زینب مجھے تنہا بلایا ہے؟ زینب نے جواب دیا بھیا میں دربار کا حال جانتی ہوں بھیا۔ یہ کہہ کر ایک بہن کی تڑپ بھائی کے لیے ایک مرتبہ آواز دی عباس۔
تو 40 لوگ گھوڑا اوپن کیا کرتے تھے. عباس سے کہا عباس یہاں پر رک جانا، جب میری آواز بلند ہو تم داخل ہو جانا. ایسے لگ رہا تھا کہ وقت سمٹ گیا. حسین آئے ہیں. ولید تعظیم کے لیے کھڑا ہوا، مروان ملعون بھی بیٹھا تھا. اس نے ماجرا بیان کیا. حسین کے سامنے بیعت کا مطالبہ کیا. حسین نے بیعت کو ٹھکرا دیا. پھر اس نے اصرار کیا، پھر حسین نے ٹھکرا دیا. جب تیسری بار اس نے اصرار کیا تو حسین نے کہا ولید تو نہیں جانتا کیا یزید کتوں میں پلنے والا نہیں ہے؟ یزید فاسق نہیں ہے، یزید فاجر نہیں ہے، یزید شرابی نہیں ہے. یہ کہہ کر حسین بتا رہے ہیں کتوں میں پلنے والوں کی بیعت تدبیر کے دامن میں پلنے والے نہیں کیا کرتے. جیسے حسین کے بابا نے کبھی بیعت نہیں کی تھی، وہی خون تھا جو حسین کی رگوں میں دوڑ رہا تھا. جب علی نے بیعت نہیں کی تو حسین کیسے بیعت کرتے؟ کہا کہ یہ بیعت ممکن نہیں ہے، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ادھر مروان ملعون نے کہا ولید سے کیا کر رہا ہے؟ نعوذ باللہ کا وطن ابھی حسین کا گلا کاٹ لے ورنہ حسین پھر ہاتھ آنے والے نہیں ہے. بس یہ کہنا تھا. حسین ابن علی کو جلال آ گیا. آواز دی اپنا ساقا نیلی آنکھ والی کے بیٹے تو میرا گلا کاٹ لے گا. بس یہ حسین کی آواز بلند ہوئی، ایسے لگا کہ دارالعمارہ میں زلزلہ آ گیا. عباس ابن علی نے ایک ٹھوکر لگائی، وہ جو دروازہ تھا ٹوٹ کر گرا. تیزی سے عباس آئے، حسین کے اطراف صدقہ پھرنے لگے. مولا یہ بتائیے کس نے جرأت کی، کس نے آواز بلند کی؟ حسین نے پشت پر ہاتھ رکھا. عباس عباس صبر کرنا، جنگ کی ابتدا نہیں ہوگی. عباس حسین واپس آ رہے. اب دیکھا کہ عباس جب آئے تو پہلے سامنے تھے، عباس نظر نہیں آ رہے. سب سے پیچھے سر کو جھکائے ہوئے گریہ کرتے ہوئے آ رہے. جب آواز حسین کے کانوں تک پہنچی عباس کیوں رو رہے؟ عباس تڑپ کر کہا اگر شہزادی مجھ سے پوچھے عباس تمہارے ہوتے ہوئے یہ دربار میں مروان نے یہ جملہ کہا، میں کیا جواب دوں گا؟ سینے سے لگایا کہ عباس ہم جواب دیں گے. حسین کے چاہنے والوں یہ بس منظر تھا. اب آ کر حسین نے کہا بہن زینب اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. زینب اب مدینہ چھوڑے جانا ہے. زینب تم اپنے شوہر سے اجازت لے کر آؤ. ادھر زینب گئی ہے اپنے گھر، ادھر حسین پہنچے ہیں ماں کی خبر پر. قیامت کے منظر تھے یہ. آئے ہیں حسین، سلام عرض کیا، بہت دیر تک روئے ہیں حسین. اماں اب مجھ سے مدینہ چھوٹ رہا ہے. اماں خدا حافظ اماں. حسین آگے بڑھنے لگے. آواز آئی میرے لال حسین تو تنہا نہیں جا رہا، تو جہاں جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گی بیٹا. حسین نانا کی خبر پر آئے، سلام عرض کیا نانا مجھ سے مدینہ چھوٹ رہا ہے. نانا جب بھی میرا دل بے چین ہوتا آپ سے ملنا چاہتا تو آپ کے پاس آ جاتا. نانا خدا حافظ نانا. یہ کہہ کر پھر بھائی کی خبر پر آئے، بھائی خدا حافظ میں آپ کی نشانی قاسم کو لیے جا رہا ہوں. ادھر حسین آئے ہیں اپنے مکان پر.
زینب اپنے مقام پر ہے۔ یہ ایسا منظر ہے، جناب عبداللہ آپ کے شوہر گھر پر نہیں تھے۔ عبداللہ ناقل ہے، کہتے ہیں کہ جب میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو میں یہ دیکھ رہا تھا زینب صحن خانہ میں ٹہل رہی ہے اور ہاتھ پر ہاتھ مارے، ایسے لگ رہا تھا جیسے زینب نہیں علی ٹہل رہے۔ جیسے ہی میں آیا قریب آ کے کہا عبداللہ آپ سے جب میرا عقد ہوا تھا میرے بابا نے کہا تھا جب حسین مدینہ چھوڑے جائے گا میری زینب کو نہ روکنا، عبداللہ میرا بھائی جا رہا، مجھے نہ روکو عبداللہ۔ عبداللہ کی آنکھ میں آنسو کا شہزادی میری مجال میں آ کر رو سکتی، آزادی میرے ہاتھ میں ایسا بدن میرا شاہ ہے کہ میں تلوار اٹھا نہیں سکتا، اور اون محمد کو میں ہدیہ کیے جا رہا ہوں اپنے بھائی پر۔ اب یہ منظر ہے، ادھر حسین نے عباس سے کہا تھا عباس فہرست کو مرتب کرنا، مولا عباس نے فہرست کو مرتب کیا، مولا کی خدمت میں پیش کیا۔ حسین نے بڑے غور سے اس کو پڑھا اور کہا عباس اس میں سب کا نام ہے لیکن زینب کا نام نظر نہیں آتا۔ عباس نے سر جھکا کے کہا جب بھی میں نام لکھنا چاہتا ہوں میرے ہاتھ کانپ جاتے ہیں، قلم چھوٹ جاتا ہے۔ حسین نے سب سے اوپر لکھا زینب بنت علی۔ عباس تیاری کرنا، میرے مولا عباس نے، تنہا عباس نے 70 اونٹوں پر، 70 اونٹ تھے جس میں 35 سے زیادہ پر آپ نے مشقوں کو بار کیا، تنہا میرے مولا عباس آ کر کہا آقا ساری تیاری ہو چکی ہے، اور ایک ادھر منادی نے آواز دی، خناقوں کو گھیرا گیا کہ خبردار ادھر کوئی آنے نہ پائے۔ ادھر آل محمد کے گھر کی سواریاں جا رہی ہیں، بہت دل ٹوٹتا ہے جب یہاں پر پہنچتا ہوں۔ ارے جب مدینے سے چل رہے ہیں کیسا اہتمام ہے، کوئی منادی ندا کر رہا ہے، بنی ہاشم نے تلواروں کو بے نیام کر دیا، خناتے گھیری گئی، کسی کی نگاہ ادھر پڑنے نہ پائے، آل محمد کی سواریاں جا رہی ہے۔ زینب کے ذہن میں یہی بات ہے نا، لیکن ہائے کربلا، ادھر کرسی کو لا کر رکھا گیا۔ حسین نے تشریف فرما کر آواز دی عباس اجازت ہے سب بیویوں کو سوار کرنا۔ ادھر فضہ آواز دیتی جا رہی تھی خبردار علی کی بڑی بہو آ رہی ہے۔ دیکھا ام فروہ باہر آئی، حسین نے کہا قاسم اپنی ماں کو سوار کرنا۔ ادھر قاسم نے زانو ادب کو طے کیا، ادھر عباس نے محمل کا پردہ ہٹایا، ادھر یہ بی بی سوار ہوئی، محمل آگے بڑھی۔ ادھر آواز دی گئی کہ علی کی دوسری بہو آ رہی ہے، دیکھا کہ ام لیلہ ہے، علی اکبر اپنی ماں کو سوار کرنا۔ ادھر قاسم نے زانو ادب کو طے کیا، عباس نے محمل کا پردہ ہٹایا، ادھر علی اکبر نے ماں کے بازو کو تھاما، یہ ام لیلہ سوار ہو گئی۔ اب ایسا منظر آیا، کہا کہ علی کی تیسری بہو آ رہی ہے جو اپنی گودی میں چھوٹا سا بچہ ہاتھ تھامے ہوئے، ایک چھوٹی بچی آ رہی ہے۔ حسین نے کہا سکینہ میرے قریب آ جاؤ، سکینہ قریب آ گئی حسین کے،
اپنی بہن کو سوار کرنا، علی اکبر نے زانو کو خم کیا، ادھر قاسم نے پردے کو ہٹایا، عباس نے بازو کو تھاما کہ سوار ہو جاؤ بی بی۔ میں نے اس بات کے لیے آپ کو زحمت دی، وہ قیامت کا منظر ہے، یہ مدینہ ہے مدینہ۔ ادھر بلند آواز دی فضا نے کہ خبردار ادھر کوئی دیکھنے نہ پائے، علی کی بڑی بیٹی زینب آ رہی۔ کیا دیکھا؟ ایک بلند قامت بی بی، آہستہ آہستہ تابعدار قدم ڈالتے ہوئے آگے آئی، حسین تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے زانو کو طے کیا، عباس نے محمل کا پردہ ہٹایا، حسین نے زینب کے بازو کو تھاما، چلو زینب۔ سوار ہوتے ہوئے زینب نے مسکرا کے بھائی کو دیکھا، آئے کہہ رہی ہے بھیا اتنی عزت سے مجھے سوار کر رہے ہو، ارے کربلا کے میدان میں۔ کون ہوگا جو زینب کی اس طرح تکریم کرے گا؟ زینب کو سوار کیا، ایک مرتبہ کہا زینب میری سکینہ تمہارے حوالے زینب۔ کہا بھیا سکینہ کو ہمیشہ ساتھ رکھوں گی بھیا۔ زینب نے جو زبان سے کہا وہ وعدہ کر کے بتایا، کہا جہاں سکینہ وہاں پر زینب، کربلا سکینہ کربلا زینب، کوفہ سکینہ کوفہ زینب، شام سکینہ شام زینب۔ آج بھی جائیں گے ہم شام کو، یاد رکھنا جہاں پر سکینہ میری سکینہ تم تنہا نہیں ہو بیٹی۔ قافلہ تیار ہوا، عباس نے اجازت دی، کہا کہ قافلہ آگے بڑھایا جائے۔ کچھ دور قافلہ پڑا تھا، آواز آئی کسی نے، عباس سے کہا آقا آپ کو آپ کی مادر گرامی یاد کر رہی ہے۔ حسین سے اجازت لی، تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، دیکھا باہر ام البنین آئی ہے، جسم لرز رہا، عصا کا سہارا لیے ہوئے، آواز دی اماں، آپ نے اجازت دے دی تھی اماں، پھر آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ اور عجیب تیور تھے ام البنین کے، کہا عباس تم میرے تنہا بیٹے نہیں ہو عباس، اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے ہیں عباس، میں تم پہ ناز کرتی ہوں عباس۔ عباس مجھ سے وعدہ کر کے جانا کہ اگر تیری زندگی میں میرے حسین کو کوئی زخم آیا میں دودھ نہیں بخشوں گی۔ بس یہ کہنا تھا، عباس پیچھے ہٹے، ماں کے خطوں پہ سر کو رکھ کے کہا اماں میں عباس ابن علی ہوں اماں، اماں میرے ہوتے ہوئے میرے آقا کے جسم پر کوئی ایک زخم نہیں آئے گا۔ شاید یہی بات تھی جب عصر کے وقت وہاں پر وار لگ رہے تھے، حسین کہتے جاتے ابا ابا، بہت ڈرتے ہیں حسین، آپ کی آوازیں بلند ہے، اللہ ان پر رحمتوں کو نازل فرمائے۔ آپ یہاں پر تنہا نہیں ہے، یہاں پر سواریاں بھی آ گئی، حسین کی ماں بھی ہے، علی بھی آ گئے، رسول خدا بھی ہوں گے، سن رہے ہیں آئے میرا حسین آج مدینے سے جا رہا ہے، آج 28 رجب کی صبح ہے، کوئی معمولی دن نہیں ہے، فاطمہ کا گھر اجڑ رہا ہے۔ کچھ دور قافلہ بڑھا، پھر آواز آئی ایک بچی کی نہیں،
گھر ہے میرے حوالے کر دے بابا، میں بنی ہاشم کی عورتوں کو بلاؤں گی، بچے کو دودھ پلاؤں گی، یہ بچہ بڑھتا رہے گا، میرا دل بہل جائے گا بابا۔ بچی آخری بار حسین سے کچھ مانگ رہی ہے، اب امام کیا کرے؟ حکمت آمیز جملہ کہا سغرا اگر علی اکبر رک جائے تو رکھ لینا، بچہ چند دن کا ہے، اندازہ کیجئے۔ جب سغرا نے کہا بھیا میرے پاس نہیں آتے تو ننھے ننھے ہاتھوں کو بڑھا دیا، سغرا نے سینے سے لگا لیا، چومنے لگی، دیر ہونے لگی، شہزادی زینب آگے بڑھی، کہا کہ بیٹا چلتے نہیں بیٹا، دیر ہو رہی ہے۔ پھوپھی کے چہرے کو دیکھا، پھر لپٹ گئے اپنی بہن سے۔ ماں باپ آگے بڑھی، کہا اصغر چلتے نہیں میرے لال، دیر ہو رہی ہے۔ ماں کے چہرے کو دیکھا، پھر پلٹ کر بہن سے لپٹ گئے۔ اب کیا کرے؟ حسین آگے بڑھے، بچے کے کان میں کچھ کہا، کیا کہا نہیں معلوم، ننھے ہاتھوں کو بڑھا دیا، بابا مجھے لے چلیے بابا۔ شاید حسین نے کہا ہوگا علی اصغر تمہارے بغیر میری شہادت مکمل نہیں ہے، یہی وہ بات تھی جب حرملہ نے تیر چلایا، بچے کے گلے سے پیوست ہو کر حسین نے تیر کو تھاما، گرم تیر ہم کو یاد کیا، شیعتی، ارے چلو شیعو کربلا۔ بچہ آ گیا، اب یہ قافلہ روانہ ہوا چاہتا ہے۔ سغرا بی بی نے کہا بابا اتنی اجازت دیجئے، جتنی دیر قافلہ جاتا رہے میں قافلے کو دیکھتی رہوں، شاید یہ منظر پھر نہیں آنے والا ہے۔ تصور شرط ہے، سارا خاندان جا رہا ہے، ایک بیٹی ہے حسین کی، بیمار بیٹی جو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ قافلہ جاتا رہا، سغرا تڑپتی رہی، قافلہ دور چلا گیا، اسی سمت دیکھتی رہی، یہاں تک کہ گرد و غبار بڑھنے لگا۔ ام سلمہ آئی، چلو بی بی گھر چلو بی بی، پہلا قدم رکھا، بلند آواز سے گریہ کیا، کہا کہ نانی میں کیسے جیوں نانی، میرا بابا نہیں ہے، میرا چچا نہیں ہے، میرے بھائی نہیں ہے، میں کیسے زندہ رہوں؟ کہا سغرا نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو، کیونکہ حسین نے کہا تھا سغرا اگر موت مہلت دے تو میں تمہیں بلاؤں گا۔ تو بچی نے کہا تھا بابا کسی اور کو نہ بھیجنا، بھیا علی اکبر کو بھیجنا۔ تو تڑپی سغرا، نماز پڑھی، دعا کیا پروردگار قافلے والے خیریت سے ہو، میرے بابا مجھے جلد بلا لے۔ ادھر سغرا بی بی دعا کرتی رہی، ادھر قافلہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ سغرا بی بی نے شعبان کا چاند دیکھا۔ بچی دعا کرتی رہی، یہ شعبان کا مہینہ گزرا، سغرا نے رمضان کا چاند دیکھا، روزے رکھ رکھ کر دعا کرتی رہی، پروردگار قافلے والے خیریت سے پہنچ جائے، میرے بابا مجھے جلد بلا لے۔ بچی اس وقت بہت تڑپی جب عید کا دن آیا، دیکھا سب بچے بزرگ سے مل رہے ہیں، کہا نانی میں کس سے ملوں نانی، میرا کوئی نہیں۔ سغرا اللہ سے دعا کرنا، سغرا بی بی نے شفا
بلائے. پھر یہ بچی نے ذیقات کا چاند دیکھا. وہ پروردگار میرے بابا مجھے بلا لے. یہ مہینہ بھی گزر گیا. صغرا بی بی نے ذی الحج کا چاند دیکھا. قربانی کا دن آیا. بچی تڑپتی رہی. بابا نہیں بلائے.